گاؤں میں جہاں کھیتوں اور باغات میں پرخلوص محنت کے گیت گونجتے تھے، ایک نوجوان کاشف رہتا تھا۔ کاشف کا دل خوابوں سے لبریز تھا، لیکن اس کے خوابوں میں کامیابی کا نام و نشان نہیں تھا، بلکہ مسلسل ناکامیوں کی زنجیروں میں اس کے خواب جکڑے ہوئے تھے۔ کاشف نے ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا، ایک دکان کھولی جس میں ہاتھ سے بنی مٹھائیاں بیچنے کا ارادہ تھا۔ اس نے اپنی ساری جمع پونجی لگا دی، کئی راتیں جاگ کر ترکیبوں کو بہتر بنایا اور ہر ایک مٹھائی میں اپنی محبت اور محنت شامل کی، مگر اس کی مٹھائیاں زیادہ فروخت نہیں ہوئیں۔ لوگ زیادہ تر بڑی دکانوں سے ہی خریداری کو ترجیح دیتے۔ کچھ مہینوں میں اس کا سارا سرمایہ ختم ہو گیا اور اسے اپنی دکان بند کرنی پڑی۔ یہ ناکامی اس کے دل پر ایک گہرے زخم کی طرح لگی، مگر کاشف نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے سوچا کہ شاید اس کے منصوبے میں کوئی کمی رہ گئی ہے۔ اس نے دوبارہ اپنی قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا۔ اس بار اس نے شہر میں جا کر ایک کپڑے کی دکان کھولی، لیکن کپڑوں کا کاروبار بھی اتنا آسان نہ تھا۔ بڑے بڑے برانڈز اور فیشن کے نئے رجحانات کے سامنے اس کی چھوٹی سی دکان کی اہمیت نہ تھی۔ ایک سال کے بعد اسے پھر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور اسے اپنی دکان بند کرنی پڑی۔ یہ لگاتار ناکامیاں کاشف کے لیے شدید مایوسی کا باعث بنی اور اس نے ہار ماننے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے سوچا کہ شاید وہ کسی بھی کام کے لیے بنا ہی نہیں ہے۔ وہ اپنے گاؤں واپس لوٹ آیا اور اپنے باپ کے ساتھ کھیتوں میں کام کرنے لگا۔ ایک دن جب وہ گاؤں کے بزرگوں کے ساتھ بیٹھا تھا، ایک بزرگ نے اسے سمجھایا کہ ناکامی کا مطلب یہ نہیں کہ انسان میں کوئی خامی ہے، بلکہ یہ صرف ایک موقع ہے کہ ہم اپنے کام کو بہتر بنائیں۔ انہوں نے کہا، زندگی میں کامیاب ہونے والے لوگ وہ نہیں ہوتے جو کبھی ناکام نہیں ہوتے، بلکہ وہ ہوتے ہیں جو ناکامیوں کے باوجود آگے بڑھتے ہیں۔ یہ الفاظ کاشف کے دل میں اتر گئے اور اس کے اندر ایک نئی امید کی کرن پیدا ہوئی۔ اس نے دوبارہ سوچا۔ اس بار وہ کام کرنا چاہتا تھا جو اسے سب سے زیادہ پسند تھا۔ اسے پرانے گھروں کو نیا روپ دینا بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ پرانی لکڑی کی چیزوں کو مرمت کر کے انہیں دوبارہ استعمال کے قابل بناتا تھا۔ اس نے اپنے گاؤں میں پرانے فرنیچر کی مرمت کا کام شروع کیا۔ ابتدا میں لوگوں نے اس کے کام پر شک کیا، نقص نکالے، لیکن کاشف کی محنت اور لگن نے لوگوں کو متاثر کیا۔ وہ پرانے ٹوٹے ہوئے فرنیچر کو اتنا خوبصورتی سے مرمت کرتا تھا کہ وہ نئے لگنے لگتے تھے۔ آہستہ آہستہ اس کا کام چل پڑا اور لوگ اسے اپنے گھروں کی چیزوں کی مرمت کے لیے بلانے لگے۔ کاشف نے اس کام میں اپنی فنکاری اور تخلیقی صلاحیتوں کا استعمال کیا۔ اس نے نہ صرف پرانے فرنیچر کی مرمت کی، بلکہ ان میں نئے ڈیزائن بھی شامل کیے۔ اس کا کام اتنی شہرت اختیار کر گیا کہ آس پاس کے گاؤں سے بھی لوگ اس کے پاس آنے لگے۔ چند سالوں میں کاشف ایک کامیاب کاریگر بن گیا۔ اس نے ایک بڑی ورکشاپ کھولی اور اس کے پاس کئی لوگ کام کرنے لگے۔ وہ ایک ناکام کاروباری سے ایک کامیاب اور قابل فخر کاریگر بن گیا تھا۔ اس کی کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ناکامی زندگی کا ایک حصہ ہے، لیکن یہ آخری منزل نہیں ہے۔ کامیابی کا سفر ناکامیوں کی سیڑھیوں سے ہوتا ہوا گزرتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہم ایک ہی بار میں کامیاب ہو جائیں، بلکہ یہ اہم ہے کہ ہم ناکامیوں سے سیکھیں، اپنے خوابوں کو چھوڑے نہیں اور ثابت قدمی سے آگے بڑھتے رہیں۔